خلاف بلا سوچے سمجھے اور اپنی ذات کے لیے جہاں پر بھی حملہ آور ہوئے، قانون نے ان کو اپنی گرفت میں لیا۔ اور سب سے بڑی مثال حضرت بابا قوم حضرت قائد اعظم کی ہے کہ ان کی جو تاریخی، ان کی جو جدوجہد تھی، ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی جو محنت تھی، کوئی ایسی کوئی مثال ملتی ہے تاریخ میں کہ جہاں پر بدزمانی، گالم گلوچ یا اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم کی جو تحریک ہے، ان کی لیڈرشپ ان تمام چیزوں سے بلند ہے، اور وہ ایک مثال ہے پوری قوم کے سامنے۔ اور صرف یہ نہیں، پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، 1947 کے بعد کیا کیا کڑے امتحانات سے سیاستدان نہیں گزرے، کتنی کتنی عظیم سیاستدانوں نے قربانیاں نہیں دیں، اور کتنے کتنے سخت ان کے اوپر رقیق حملے نہیں ہوئے، اور جیلیں برداشت کی، ہتھ کڑیاں۔ مگر پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ماں سوائے 9 تاریخ کے واقعے کے جب کبھی اس طرح کے امتحانات سے سیاستدان گزرے تو کسی نے کہا کہ پاکستان کھپے، اور کسی نے کہا کہ تمام تر مظالم اور تمام تر مشکلات اور ظلم کی جو پہاڑ تھے ان کو برداشت کیا، اور کہا کہ میں پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا تو دور کی بات، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہیں وہ مثالیں جو پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے، وہ اس سے کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ جنہوں نے حملے کیے وہ چاہتے ہیں کہ آج اس کے اوپر جھوٹ کا پردہ گرا دیا جائے، اور یعنی ڈھڑائی کے ساتھ قوم کو جھوٹ اور تمام تر جو دوسرے ہتھ کنڈے کے ذریعے قوم کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف مبذول کروائی جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ 35 پنکچر کی بات کی تھی، اور جب اس کا راز کھلا تو ان کے پاس منہ چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سائفر کے حوالے سے کیا کیا پینترے بدلے، کبھی اس کو امریکی سازش قرار دیا، اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں سرد مہری کے موجب بنے۔ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ امریکی سازش نہیں، یہ تو یہاں کے لوگوں کا کردار ہے۔ پھر دوبارہ پینترا بدلا کہ نہیں، یہ تو امریکی سازش ہے۔ پاکستان کی نہ صرف رسوائی کی، ہمارے تعلقات کو بہت اس کو ذوف پہنچایا، پاکستان کے تعلقات کو دھچکا لگا، اور آج تک ہم پوری اجتماعی کاوشیں بروئے کار لا رہے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو دوبارہ اس سطح پر لے آئیں جس سے کہ برابری کی سطح پر ہم دوبارہ اپنے ان دوستوں سے، ان ممالک سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھا سکیں۔ میرے انتہائی قابل احترام کابینہ کے ممبرز، بھائی اور بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا، اس کے دلخراش مناظر وہ پوری قوم نے دیکھے، مگر آج تک جنہوں نے بغاوت پر اپنے جتھوں کو اکسایا، بغاوت کا ایک منظم پروگرام بنایا، وہ آج تک اس کو جھٹلاتے ہیں، اور جھوٹ کے ذریعے ان حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ قیامت تک اس کو آدمی بدل نہیں سکتا۔ ایک سچ جو ہے 1 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد سامنے اونت کر آتا ہے، اور جھوٹ بھی جو ہے اس کی ساری جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے ایک دن آ جاتی ہے۔ آج آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سازش، اس بغاوت کے منصوبے کو بنایا اور سازشوں کو اکسایا، اور کس طرح آپ نے دیکھا کوئی بس کے اوپر چڑھ کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، ایک ویڈیو کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، ایک خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میں فلاں جگہ پہنچ گئی ہوں، اور پھر اس کے بعد کس طرح ان کو یہ اکسایا گیا کہ آپ گھلاؤ جراؤ کریں،
جا کے ان اداروں کو آپ خدا نخواستہ مسمار کر دیں، جا کے شہداء کی قبروں کو ان کی توہین کریں، ہیروز کی توہین کریں. یہ دیکھتی آنکھ نے ایسے دلخراش مناظر کبھی نہیں دیکھے. دشمن کو بھی یہ جرأت نہیں ہوئی، دشمن کو بھی، کہ اس طرح کی وہ کبھی حرکت کبھی سوچ سکتا. دشمن نے حملے کیے، اس کو منہ توڑ جواب ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات طے ہے کہ یہ ایک منظم ایک منصوبہ تھا بغاوت کا. یہ پوری طرح اس کی پلاننگ کی گئی اور بتایا گیا تھا ان جتھوں کو آپ نے کب اور کہاں اور کس وقت کس جگہ پر جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے. تو یہ ایک منظم جو سازش یہ صرف یہی نہیں تھی کہ شہداء کو، ہیروز کو، اداروں کو ان کی بے توقیری کی جائے، بلکہ یہ بغاوت تھی اداروں کے خلاف، یہ بغاوت تھی پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش تھی منظم پاکستان کے عوام کو تقسیم کرنے کی، لڑانے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی کبھی منصوبہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ دشمن نے ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی پاکستان کو الجھانے کی. ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام کی دعاؤں اور ان کی اتحاد اور یکجہتی اور افواج پاکستان کی ایک عظیم تربیت اور ان کے بہترین پرفارمنس کے نتیجے میں ہر مرتبہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑی، اس کے دانت کھٹے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک گیر جو ایک منظم ایک تشہیر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، پاکستان سے باہر جو فورن فنڈنگ کے جو تانے بانے ملتے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے اداروں کی جو توہین کی جا رہی ہے، ایک منظم ان کے خلاف ایک بڑا زہر آلود ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ گالی گلوچ تک بات آ پہنچی، ان کے خاندانوں کو کس طرح ان کو رسوا کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ذہن سازی ہے، یہ وہ کردار ہے گناؤنا جس نے پاکستان کے اندر اس طرح کی تقسیم کو اس نہج پر پہنچایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن عناصر ایک دوست نما ایک لبادے میں، ایک ہمدرد کے لبادے میں بدترین دشمنی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی معاشی شارہ کاٹنے کے لیے خطوط لکھوائے گئے اور پتلے جلائے گئے اور IMF کو اور ورلڈ بینک کو کیا کیا کچھ وہاں پر خطوط کے ذریعے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کے ذریعے نہیں کہا گیا. اور فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے عام ترین مراکز میں پاکستان کے خلاف کس طرح لابنگ کی گئی. یہ ہے وہ ایک مکروہ کردار اور چہرے جو آج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ، آئین کو خدا نخواستہ دفن کرنا اور فرد واحد کی بادشاہی اور ڈکٹیٹرشپ کا قیام عمل میں لانے کا ایک بہت ہی مذموم منصوبہ تھا. اس مقصد کے لیے پاکستان کے اندر عوامی اتحاد کو توڑنا، فوج کے لیے عوام کی محبت کے جذبات کو اس کو ختم کرنا اور بغاوت کے ذریعے خانہ جنگی کا یہاں پر پھیلانا تھا. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کے کمال مہربانی سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک انتہائی کبھی منصوبہ جو کامیاب نہ ہو سکا بلکہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں کہ کیا وجہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود 9 مئی کے مجرموں کو اب تک سزا نہ مل سکی، ان کو کٹہرے میں لایا نہ جا سکا، ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکیں. یہ ہے وہ چپتا ہوا سوال جو پوری قوم آج
اپنے آپ سے پوچھتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے، اور جو تمام ادارے جن کے لیے یہ ذمہ داری فرض کی گئی ہے ان سے پوچھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں 9 مئی کے حوالے سے اپنے شہداء کو اور اپنے ہیروز کو ہمیں یہاں پر سلام پیش کرنا ہے، اور میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ 9 مئی کا جو منصوبہ تھا، ناپاک منصوبہ، جس طرح میں نے یہاں پر گزارشات کی ہیں، یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف سازش تھی، بغاوت تھی، ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت تھی، اور جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر ان کے خلاف بغاوت تھی، اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک کرم تھا کہ یہ بغاوت جو ہے دم توڑ گئی۔ قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ شہداء ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ ان کے خاندان کے افراد وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، مگر کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، مگر کروڑوں جو خواتین ہیں وہ بیوہ ہونے سے بچ گئیں۔ وہ آج کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو کیا گیا 9 مئی کو، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دل خراش مناظر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، یہ سوچ سے باہر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ مل کر، ہم بحرانوں سے نکال کر معاشی بہتری کے لیے ہم انشاءاللہ مل کر کام کریں گے، شبانہ روز محنت کریں گے، اور اس راستے پر ہم پہلے ہی ان 2 ماہ میں گامزن ہو چکے ہیں۔ اور میں اس حوالے سے اپنے تمام اتحادی جماعتوں کا میں شکر گزار ہوں جو کابینہ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، کہ انہوں نے پوری دل جمی سے، پوری یکسوئی سے حکومت کو سپورٹ کیا ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں عدالت عظمیٰ کا شکر گزار ہوں۔ خود مجھے چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم، اگر آپ کے یہاں پر خزانے لٹ رہے ہیں اور 2700 ارب روپے کی آپ رقم بتا رہے ہیں کہ جو کہ انڈر لیٹیگیشن ہے، اور جو لیکیج ہے اربوں روپے کی، ہم تیار ہیں آپ کی پوری مدد کے لیے، مگر آپ اپنی FBR کو، اپنے وکلاء کو، ان کو تمام محکموں کو کہیں کہ وہ تیاری کے ساتھ آئیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ان جو انڈر لیٹیگیشن ہیں، جو کئی سال سے انڈر لیٹیگیشن ہیں، ان کو ہم یہ آپ کے فیصلے جلد کروا کے دیں گے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سے میں آپ سب کا فرداً اجتماع کابینہ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس معاملے میں جس طرح آپ پوری طرح دل جمی سے محنت کر رہے ہیں، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ابھی سعودی عرب کے ہمارا جو دورہ تھا، میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس طرح کا انتہائی پروڈکٹیو اور انتہائی یوزفل دورہ میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا، اور آپ لوگ جو میرے ساتھ وہاں پر تھے، آپ اس بات کے عینی شاہد ہیں۔ تو میرا یہ ایمان ہے اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ wherever there is a will, there is a way۔ کبھی منزل نہیں ملتی محنت، مسلسل محنت اور امانت کے سفر کے بغیر۔ پھول کبھی پیدا نہیں ہوتا کانٹوں میں الجھے بغیر۔ یہ ایک دنیا کا ایک آزمودہ راز ہے، اسٹیبلشڈ یہ ایک چیز ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر پھول مہک پیدا کرتا ہے باغ میں تو وہ کانٹوں سے پہلے گزرتا ہے۔ تو محنت اور محنت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس کی کشتی کو مہندار سے نکال کے کنارے لگانے کے لیے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں۔ تمام ادارے اس میں شامل ہیں، SIFC شامل ہیں، کیبنٹ شامل ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح 9 مئی کی سازش کو ناکام بنایا، اس طرح پاکستان کی اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو یہی دشمنان پاکستان جو دوست کی شکل میں اس کو دوبارہ پٹری سے اتارنے کے لیے اور ناکام بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ دفن ہوں گی۔ پاکستان انشاءاللہ عظیم بنے گا۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام سرخرو ہوں گے اور آپ سرخرو ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ آج کا ایک بہت ہی اہم یہ اجلاس ہے جس میں آپ نے
مناسب سمجھا کہ نہ صرف کابینہ کے ارکان بلکہ جو اتحادی ہیں جو کہ اس وقت گورنمنٹ بینچز کا حصہ ہیں اور اس گورنمنٹ کو لانے میں جن کا کردار رہا ہے ان کو آپ نے مشاورت کے لیے بھی اور اپنے ویو پوائنٹ دینے کے لیے بھی یہاں مدعو کیا. میرا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی اہمیت سے تو ہم کوئی بھی اس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. جو کچھ بھی ہوا پاکستان میں کم ہی ایسا کوئی واقعہ آپ کو تاریخ میں نظر آئے گا جس میں اتنے حد تک ملک دشمنی کے حد تک چیزیں کی گئیں. لیکن اس میں ایک چیز مجھے جس پہ خاص کر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی کنڈمنیشن سے آگے اب چلیں کیونکہ لوگ جو ڈائریکٹلی انوالو تھے میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ان کو اس طرح سے جو ہے پبلک کے سامنے لایا جائے اور وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اس کا ٹرائل سے ہوتا ہے. جب ٹرائل ہوگا انڈر دا پریویلنٹ لاز تبھی جو ہے آپ پبلک ایٹ لارج کو بھی پتہ چلے گا کہ وتھ ایویڈنس وہ لوگ جن کے شواہد ہیں اور شواہد بہت ہیں کیونکہ آبویسلی بہت ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں ویڈیوز پہ ہیں کچھ فردر آپ کے پاس ایویڈنس آیا ہوگا بیونڈ جو کہ میڈیا پہ بھی چلا ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ٹرائل کی صورت میں جو لوگ ایکچولی انوالوڈ ہیں جو نہیں انوالوڈ ان کو کلیئر کرتے جائیں تاکہ ایک پارلیمنٹ میں بھی ایک ورکنگ ایٹماسفیئر بننا چاہیے. لیکن دوز انوالوڈ شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک اور ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح سے انہوں نے بے دردی سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا دن جو ہے بڑا اہم دن ہے اور جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہم نے تو بین ان پالیٹکس فار دا لاسٹ 35 ایئرس اپوزیشن بھی کی ہے حکومت میں بھی رہے ہیں اور محاذرائی بھی کی ہے اور جلسے جلوس بھی کیے ہیں اور پہیے جام بھی کیے ہیں لیکن کبھی ذہن میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ تو لڑ سکتے تھے لیکن کبھی ایسا ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہم اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اس کے خلاف جو ہے کوئی محاذرائی کریں یا اس قسم کا کوئی معاملہ کریں. یہ بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا. موسٹ آف دا پیپل ہو انڈرسٹوڈ واٹ ہیپنڈ کنڈیمڈ اٹ آن دا فرسٹ ڈے وین اٹ ہیپنڈ. آئی واز ون آف دیم. میں نے یہ کہا تھا کہ ٹوڈے از دا بلیک ڈے ان دی ہسٹری آف پاکستان پرٹیکولرلی ان دی ڈیموکریٹک ہسٹری آف پاکستان. اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے اور اس میں جو لوگ شامل تھے ان کو ضرور سزائیں ملنی چاہیے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو ایک منیمم ایجنڈے پہ جو کہ پاکستان کا ایجنڈا ہو جو آپ کا نہ ہو ہمارا نہ ہو کسی اور جماعت کا نہ ہو لیکن ملک کا ہو اس پہ اکٹھے ہو کر میں سمجھتا ہوں تبھی آگے یہ ملک بڑھ سکے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب 126 دن کا دھرنا ہو رہا تھا تو چائنا کے وزیر اعظم نے اس وقت آنا تھا پاکستان تو وہ نہیں آئے تھے اس کی وجہ سے. اور اب بھی بڑے اچھے دورے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے صدر یہاں سے ہو کر گئے ہیں پاکستان سے. اس کا ایک اچھا تاثر گیا ہے دنیا میں بھی. آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج یہ میٹنگ بلائی. 9 مئی کا واقعہ جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت ہی سیاہ دن ہے. ہم نے جب اس کو ایویلویٹ کیا دوسرے ممالک کے ساتھ اور ہم نے یہ دیکھا کہ آزادی رائے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کا سب کو اس کا جو ہے وہ رائٹ ہونا چاہیے اور یہ حق ہے کہ لوگ اپنا اظہار رائے کریں. احتجاج بھی ان کا حق ہے پر ملک کے لیے ایک ریڈ لائن ہے. اور جب واشنگٹن میں کیپٹل ہل پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب اس کے لیے اس کی انکوائری ہوتی ہے اور اس میں وہ لوگ جو ہیں تقریباً 1100 کے قریب جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ مارک ہوتے ہیں اور ان کے اندر تقریباً 600 جو ہے وہ اس کے بعد ٹرائل کے بعد ان کو سزا ہو جاتی ہے. اور میں صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو کہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا جس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ یہ اس نے اکسایا لوگوں کو زیادہ اس کو 18 سال سزا ہوئی ہے. اور وہ شخص جو کہ
स्पीकर के कुर्सी के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ था, उसकी मेज़ के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ था, उसको 14 साल सज़ा हुई है। ये ऐसे नहीं है कि आप जो मर्जी आए, आज़ादी है राय में, आप जिस मर्जी लेवल तक चले जाएं। आप जो हमारा बहुत बड़ा प्राइड था, हमारे पास एक मुजस्मा जो हमारे अब एक शहीद का था, जब आप उसको उठा के तो सड़क पे पटकते हैं, इसकी एक प्राइस होनी चाहिए। लाइन जब क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो स्टेट है उसको अपना जो है वो दिखानी चाहिए रेट। सियासत को इससे अलग होना चाहिए, ये सियासत नहीं है, ये तो हमारे मुल्क का वकार है। ये हमारे उस वतन के लिए जिन लोगों ने आपके साथ, सर मैं एक दिन कर्नल साहब के घर गया था, और जब वो शहीद के हम बच्चों को देखते हैं और उनके जब उनकी यतीमों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे अपने बच्चे जो हैं वो किस तरीके से अपने बाप के बगैर हों तो उनका क्या बने। इस मुल्क के वकार के साथ, इस मुल्क के शोधा के साथ जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, कौम उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म, और आपने अच्छा किया सर जब कौमी सतह के इस तरह के वाक़यात हों जो कि साने से कम नहीं हैं, तो ज़िंदा कौमें हमेशा करेक्शन के लिए उसके असबाब तलाश करती हैं और फिर वे फॉरवर्ड भी बताया जाता है। आपके दौरे हुकूमत में जब ये वाक़ हुआ तो आपने उस पर फौरी तौर पे जो मुमकिन इक़दामात से वो किए। जिस शहर में ये वाक़यात हुए वहाँ की सूबाई हुकूमतों ने उस पर फौरी तौर पे एक्शन किया। मुझे याद है कि आप ख़ुद भी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन आप ख़ुद उसको देखते रहे और आपने स्पेशल कमेटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूट की। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने उस हवाले से काफ़ी जान फिशानी से काम किया। सर मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और ये जो दंगा फसाद है ये सर जड़ है किसी भी मुआशरे की असास को हिलाने के लिए। जैसे आपने बड़ी तफसील के साथ अहाता किया इस बात का, आपने एक एक लफ्ज़ बड़ा तोल के बोला। आज सर जो मकसद था ये रिपोर्ट काबीना के सामने रखने का, सर 5 जनवरी 2024 को जो हमारी उस वक्त की निगरान हुकूमत थी, काबीना में ये फ़ैसला किया गया कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी तश्कील दी जाए, और ये 5 रुकनी कमेटी बनाई गई विच वॉज हेडेड बाय मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस ऑफ दैट टाइम अहमद इरफान साहब जी। सर इसके जो TORs थे उनमें ये था कि ये एग्ज़ामिन किया जाए कि क्या वजह थी कि कौन से वो मुहर्रकात थे जिन्होंने लीड किया 9 मई के इंसिडेंट्स को, और उसमें उन्होंने वो सारी हिस्ट्री दी कि अदम एतमाद की एक आइनी तहरीक को किस तरह रजीम चेंज का नारा दे के सोशल मीडिया पे और लोगों की जहन साजी की गई कि जैसे कोई ये बैरूनी साजिश है। और फिर उन्होंने इसका भी अहाता किया कि अदालती फ़ैसलों के ज़रिए ये बात तय और साबित हुई कि साजिश का बयानिया घड़ा गया था। फिर वो कुछ चीज़ें भी सामने आ गई जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म ख़ुद कह रहे हैं कि ये साजिश वाले मामले को खेलो अभी। तो ये सारे इवेंट्स उन्होंने कवर किए। कॉजेज़ के साथ साथ कि डिटरमिन की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और रेलिवेंट सूबाई हुकूमतों से सारा डेटा और जो मीडिया में था वो सारा लेने के बाद, और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स थी, कमेटी ने ये डिटरमिन किया है कि हैविंग रिव्यूड द इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल प्रोवाइडेड टू द कमेटी, दिस कमेटी इज़ ऑफ द डिटरमिन्ड व्यू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इवेंट्स रेस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द लीडरशिप ऑफ PTI। एक जमात है जिसने ये सारा कुछ तैयार किया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जी। अगली थी जी उनकी कि एवेलुएट करें इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, उस पर उन्होंने सर बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। फिर था कि वो सजेस्ट करें प्रिवेंटिव मेजर्स टू इंश्योर कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिका वो ना हो। उसमें उन्होंने कुछ एक्शंस हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमें मीडिया के ज़रिए लोगों को बताना चाहिए, हमारी यूथ को किस तरह से हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, नेशनल हारमनी है, दंगे फसाद के ख़िलाफ़ हमने शऊर पैदा करना है। और फिर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं सर जो कि इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। उसमें ये सारी चीज़ें भी हैं और कुछ लॉ मेकिंग के हवाले से उन्होंने कहा है कि सूबाई और कौमी सतह पे
کس طرح کے لاز جو ہیں وہ بنائے جائیں جس کی وجہ سے افیکٹو پروسیکیوشنز بھی ہوں اور لوگوں تک بھی سر عام لوگوں تک انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے. یہ سر اس کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا. وہ سلائیڈز کی صورت میں بھی آپ کے سامنے ہم نے اس کے آپ کے سامنے رکھا اور اب سر کابینہ کی پیروزل کے لیے ہم یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں. جی آج 9 مئی کے حوالے کیونکہ دس واز لائنگ ان دا منسٹری فار لا اینڈ جسٹس, میرے جو پیش رو تھے احمد عرفان صاحب وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے, تو ہم نے سر مناسب سمجھا کہ آج اس دن کی مناسبت سے یہ ایک مفصل رپورٹ ہے جس میں حقائق کا بھی جائزہ لیا گیا, وجوہات کا بھی جائزہ لیا گیا اور پھر آگے وے فارورڈ بھی تجویز کیا گیا ہے. دس از بینگ پلیسڈ فار دی کنسیڈریشن